اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ انڈیا. انڈیا سپورٹ کر رہا ہے تو ہم انڈیا کے خلاف ہیں. اس وقت جو بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے ہمارا دشمن ہے, اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس پہ وار کریں گے. جیسے کہ آج افغانستان انشاءاللہ جائے گا اور غزہ میں لڑے گا اور فلسطینیوں کا ساتھ دے گا اور اسرائیلیوں کے خلاف لڑے گا, اسی طرح انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم بھی اپنی جان قربان کریں گے, وہاں پہ جائیں گے, لڑیں. ہاتھ تو ہے نا ہمارے, جذبہ ہے نا, جذبہ ایمانی ہے. جس کے پاس ایمان کا جذبہ ہو نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا انشاءاللہ. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ فلسطین کو آزاد کریں گے. وہاں پہ معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں, معصوم بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ پاکستان اور انڈیا کے میچ کا انتظار کر رہے ہیں. یہی ہے نا سر جی. مسلمانوں کا جنگ وہ ظلم بنا تیاری کے جنگ کیسی ہوگی؟ کون؟ حماس نے تو 5000 راکٹ داغ دی اسرائیل پہ. اب جب اسرائیل ایکٹیو ہوا ہے تو اب حماس میں دیکھیں معصوم بچے مر رہے ہیں, معصوم خواتین, سال کا بچہ جن کا کوئی قصور ہی نہیں, جن کا کوئی اسرائیل سے لینا دینا نہیں, بیچاروں کی ظاہر راکٹ میزائل پھینکے جا رہے ہیں. پورا ویسٹ امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہے, بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے. اور فلسطین نے جب حملہ کیا اسرائیل پہ تو اس نے سوچا نہیں تھا کہ میرے اوپر جوابی کارروائی ہوگی. تو وہ ہوگی نا, یہ لوگ بھی کریں نا آگے سے. جب جس طرح کے حالات بن گیا نا اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ جو بھی World War 3 ہے نا, World War 3 ہو سکتا ہے یہ شروع ہو جائے. World War 3 شروع ہو جائے جس طرح کے حالات بن گیا نا. یوکرین کی وار ہے, ادھر اسرائیل اور فلسطین ہے. اسرائیل کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے جو کہ ہمیشہ ایک رائٹ کنٹری کو ہی وہ سپورٹ کرتا ہے, جس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور مسلم ورلڈ ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے, نان مسلم ورلڈ دوسری سائڈ پہ ہو گئی ہے. تو وار جیسی سچویشن ہو گئی ہے. بالکل وار جیسی سچویشن ہو گیا. ہر بچے نے دیکھا ہے, ہمارے ہر جوان نے دیکھا ہے. کبھی کسی نے یہ کوریج دی ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ فلسطین والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ آج فلسطین نے اٹیک کیا, اپنے آپ کی آزادی کے لیے کیا ہے. مسجد اقصیٰ ہمارے لیے قبلہ اول ہے, ہمارے لیے بہت شرف کی ایک بات ہے, اور ہمیں وہاں پہ اگر جان قربان کرنی پڑے تو ہم کریں گے انشاءاللہ. اور وہ ہمارے کلمے کے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے. ہماری حکومت جس ٹائم بھی ہمیں اس بات کی اجازت دے گی کہ آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, ہم اسی وقت انشاءاللہ وہاں کے لیے نکلیں گے اور وہاں پہ لڑیں گے. جنگ لڑنی چاہیے. اور انڈیا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے ان کی فرینڈشپ کر ہی جائے. وہ تو غیر مسلم ہے, وہ تو کریں گے. مطلب یہ لڑائی مسلم اور نان مسلم کی ہے, اور کیا ہے, یہ اسرائیل کی لڑائی نہیں ہے, مسلم اور نان مسلم کی لڑائی. ہیلو فرینڈ, میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریئیکشن. آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین, جو کہ پوری دنیا میں پورا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. حماس کی جانب پہ اسرائیل پر 7000 اٹیکس ہو چکے ہیں. دوسری جانب اسرائیل نے بھی غزہ پر جس طرح سے حملے کیے ہیں, 1500 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. پورا مسلم دنیا باہر نکل رہا ہے کہ سیف فلسطین, سیف فلسطین. اور دوسری طرف اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو ہے ویمن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, ہمارے اوپر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے. امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, انڈیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, مسلم ورلڈ فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہے. آج ہم جانیں گے پاکستانیوں کی رائے کہ پاکستانی اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. حماس نے سب سے پہلے حملہ کیا, اس حملے کو کوئی ڈسکس کیوں نہیں کر رہا, لیکن جو ہے اسرائیل کے حملوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو سارے مدعوں پہ آج ہم بات کریں گے, لیکن آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, انسٹاگرام میں ایپ پر فالو کریں. اس وقت یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان, امریکہ نے اپنی پوری سپورٹ دی ہوئی ہے اسرائیل کو. اس وقت مسلم کنٹریز کو چاہیے کہ وہ پوری سپورٹ دے دے فلسطین کو, کیونکہ ہم ایک کلمے کے بھائی ہیں. اور اب اگر افغانستان جو کہ 40 سال جنگ میں رہا ہے, 1981 سے لے کے 2000 تک, پھر 2001 سے لے کے 2020 تک, 40 سال وہ جنگ میں رہا ہے. آج مہنگائی کی صورتحال بھی آپ وہاں پہ دیکھ لیں تو کنٹرول میں ہے ساری چیزیں. آج یہ جتنی بھی وار آپ دیکھ رہے ہیں, حزب اللہ نے بھی جوائن کر لیا ہے, اور یہ جو 5000 پھر اس کے بعد 2000 پھر آج 4000 راکٹ چلائے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی مطلب فلسطین کے اندر سے ہی اچانک اتنی بڑی ایک گروپ آئی اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ اس میں مسلم کنٹریز جو افغانستان ہے وہ شاید ہم سے ویک ہے اس وقت, ہم یہ سوچ رہے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ جا کے اپنی سپورٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی پوری سپورٹ وہاں پہ طالبان اس وقت پورے طریقے سے لڑ رہے ہیں. اور پاکستان اور باقی میری بات سنیں, عام شہری جتنے جو بھی لوگ انسانیت کا درد سمجھتے ہیں وہ اس چیز پہ بڑے افسردہ ہیں کہ معصوم سویلینز کی جان جا رہی ہے, معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, ایک سال 2 سال. لیکن میری بات سنیں, جب حماس نے اٹیک کیا اسرائیل میں, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ سپر پاور ہے, وہ بدلہ لے گی؟ ہم اب جیسے جو ہم نے غلطی کی ہے اس کو ہم اگنور کر کے ہم اسرائیل کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اسرائیل کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں جنگ ہے اسلام کی اور کفار کی. جب ان کی ویمن بیچاری شہید ہو رہی تھی, یہاں پہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ ویمن
ویمن شہید ہوئے. اب ہم اسرائیل کی اگر بات کر لیں تو جس طرح سے ان کے ویمن کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو نشانہ بنایا گیا, 5000 راکٹ سے حملہ کیا گیا. آپ آج مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے حراست میں آ گئے یا فلسطینیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا. جو فلسطین کے ساتھ پچھلے تقریباً 29 سال 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, اسرائیل یہ حضرت عمر رضی اللہ کی کھینچی ہوئی لکیر تھی جو ہم مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے. مسلمانوں نے مسجد اقصی میں یہودیوں کو صرف اس آنے تک اجازت دی تھی کہ آپ اپنے گردوارے میں آ کے صرف اپنی زیارت کر کے واپس جا سکتے ہیں. آج اسرائیل وہاں پہ قابض ہو کے اپنا ایک پورا ایریا قبضہ کر چکا ہے. آج وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں غزہ کو جو ہے 24 گھنٹوں کے اندر اس پہ قابض ہو جاؤں گا, میں اس کو فتح کر لوں گا. تو کیا ہم مسلمانوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم مسجد اقصی کے اوپر غیرت کر لیں؟ ہمارا وہ قبلہ اول نہیں ہے کیا؟ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ فلسطین کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. 40 سال سے ان کے اوپر 30 سال سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, کوئی کوریج نہیں دے رہا تھا. کسی نے بولے فلسطینی بچے کو اسرائیلی فوجی نے مارا ہے, کس طرح مارا ہے؟ آپ سب نے نہیں دیکھا کیا؟ میں نے دیکھا ہے. سوشل میڈیا تقریباً 2015 کے بعد تو بالکل عام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ہر بچے نے دیکھا ہے, ہمارے ہر جوان نے دیکھا ہے. کبھی کسی نے یہ کوریج دی ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ فلسطین والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ آج فلسطین نے اٹیک کیا, اپنے آپ کی آزادی کے لیے کیا ہے. مسجد اقصی ہمارے لیے قبلہ اول ہے, ہمارے لیے بہت شرف کی ایک بات ہے, اور ہمیں وہاں پہ اگر جان قربان کرنی پڑے تو ہم کریں گے انشاءاللہ. اور وہ ہمارے کلمے کے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے. ہماری حکومت جس ٹائم بھی ہمیں اس بات کی اجازت دے گی کہ آپ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, ہم اسی وقت انشاءاللہ وہاں کے لیے نکلیں گے اور وہاں پہ لڑیں گے. دیکھیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایمان کا جذبہ رکھتا ہے, اور اس وقت مسلمان جو ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی کو ختم ہونا چاہیے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے, یہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تھی کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ مسجد اقصی تک جائے گی, پھر کوئی پاور طاقت. آپ نے بات کی کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے. اس دنیا کے اوپر بھی ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی تھی, 125 کی 125 جیتی تھی. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے, جو میڈیا کے سوال ہے میں آپ کے سامنے, انہوں نے کہا جب اسرائیلی مر رہے تھے تب تو کوئی نہیں بولا. آج فلسطینی نہیں, جب حماس نے اٹیک کیا اسرائیل پر نا, تو سب سے پہلے تو اسرائیلی مرے, پھر انہوں نے جو حملہ فلسطین پہ کیا نا, تو کہتے جب وہ اپنی لاشیں دفنا رہے تھے تب تو کوئی نہیں بولا. اصل میں یہ بھی انہوں نے ایک اپنی کھیل کھیلا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارا ڈیفینس سسٹم ایک اتنا سٹرونگ جو کہ اپنے آپ کو ایک اپنے انہوں نے اسٹیٹ بنایا ہوا ہے, امریکہ کو سپورٹ دے رہا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈیفینس سسٹم فیل ہو گیا. یہ صرف اس جنگ کو چھیڑنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے, امریکہ کو وہاں پہ لانے کے لیے اور غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تھا, جو کہ اب یہ تقریباً ہمارے ہر جوان کو پتہ ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے. اگر ہماری ضرورت پڑی اور ہم انشاءاللہ, ہمارا ملک ہمیں اجازت ہے, ہماری ریاست ہمیں اجازت ہے, ہم اسی وقت جانے کو تیار ہیں. فلسطین کو سپورٹ کریں گے, مسجد اقصی کو اور غزہ کو اپنے قبضے میں رکھیں گے ہمیشہ کے لیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور سے چلتا ہوا آ رہا تھا. آج ہم مسلمان جو ہے اپنی عیاشی میں اور اپنی زندگی میں لگ گئے اور ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تھے, اس کے پیچھے کتنی جگہ سے وہ فتح کر لی تھی, کتنی انہوں نے قربانیاں دی تھی. انڈیا تو اپنے دوست اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, تو ہم انڈیا کے خلاف ہیں. اس وقت جو بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے ہمارا دشمن ہے, اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس پہ وار کریں گے. جیسے کہ آج افغانستان انشاءاللہ جائے گا اور غزہ میں لڑے گا اور فلسطینیوں کا ساتھ دے گا اور اسرائیلیوں کے خلاف لڑے گا, اسی طرح انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم بھی اپنی جان قربان کریں گے, وہاں پہ جائیں گے, لڑیں گے جتنا لڑ سکتے ہیں. دوستوں, میں یہ کہنا چاہوں گی, اس وقت اس جنگ نے نا لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ایموشنلی جو ہے کنیکٹ کر دیا ہے. کوئی مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے تو ویسٹ جو ہے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ World War 3 نہ کہیں ہو جائے, مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی پوری دنیا میں نہ پھیل جائے. کسی اور سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں. انکل, اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ حماس نے ہماری ویمن کو ٹارگٹ کیا, ان پہ تشدد کیا, ہمارے اوپر 5000 راکٹ سے حملہ کیا, ہمارے اسرائیلیوں کو مارا, بدلے میں ہم حماس کو برباد کریں گے, غزہ پہ قبضہ کریں گے, اور جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے گا سب کو ختم کر دیں گے. صحابہ جنگ احد میں 313 تھے اور ہزاروں کی تعداد تھی وہاں پہ, اور